الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا شفیع المذنبین وعلی آلک واصحابک یا رحمۃ للعالمین۔ معزز و مکرم سامعین محترم، پچھلے جمعۃ المبارک میں علیہ السلام کی ختم نبوت کے حوالہ سے ہم نے گفتگو جو ہے اس کا آغاز کیا تھا۔ یہ بات ذہن نشین کر لیں کہ جس طرح اللہ کو وحدہ لا شریک ماننا ضروری ہے، اللہ کو الہ ماننا ضروری ہے، جون سا بندہ اللہ کو وحدہ لا شریک نہیں مانے گا وہ مسلمان نہیں ہے، وہ کافر ہو جائے گا۔ اور اسی طریقے سے علیہ السلام کو جون سا بندہ آخری نبی نہیں مانتا، وہ کہتا ہے کہ نہیں حضور آخری نبی نہیں ہے، حضور کے بعد بھی کوئی نبی آ سکتا ہے یا کوئی آ گیا ہے معاذ اللہ۔ اگر کوئی شخص ایسا عقیدہ رکھتا ہے تو یاد رکھ لیں وہ مسلمان نہیں ہے، وہ کافر ہے۔ یہ بڑا اہم جو ہے وہ عقیدہ ہے، عقیدہ ختم نبوت۔ حضور علیہ السلام کے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا، کوئی نبی نہیں آ سکتا۔ یہ علیہ السلام کی حدیث ہے۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، فرمایا میں خاتم النبیین ہوں اور میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ علیہ السلام کی حدیث مبارکہ ہے، علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اللہ تبارک تعالیٰ نے مجھے باقی نبیوں پر 6 وجوہ یعنی 6 باتوں کی وجہ سے اللہ تبارک تعالیٰ نے مجھے فضیلت عطا فرمائی ہے۔ یعنی 6 ایسی باتیں ہیں کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے ہی عطا فرمائی ہیں، کسی اور نبی کو عطا نہیں فرمائی۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ان 6 وجوہ جو ہیں، 6 باتوں میں سے پہلی بات کیا ہے؟ فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے جامع کلام عطا فرمایا ہے۔ اب جامع کلام کیا ہوتا ہے؟ جامع کلام ہوتا ہے کہ آپ الفاظ کم بولیں اور اس کے معنی بہت زیادہ ہوں، کثیر اس کے معنی ہوں، اس کو جامع کلام کہا جاتا ہے کہ مختصر بات میں آپ بہت سی باتیں سمجھا دیتے ہو۔ تو یہ کسی اور نبی کو شان نہیں ملی، یہ شان اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عطا فرمائی ہے، کسی اور کو یہ شان نہیں۔ حضور نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے مجھے جامع کلام عطا فرمایا ہے۔ میں بات مثال سے واضح کرنا چاہتا ہوں، حدیث آپ سنتے رہتے ہیں، فرمایا انما الاعمال بالنیات، علیہ السلام کی حدیث ہے۔ حضور علیہ السلام نے شاہ فرمایا عملوں کا دار و مدار جو ہے وہ نیتوں پر ہے، جیسی آپ کی نیت ہوگی ویسے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ اس پہ آپ کو اجر عطا فرمائے گا۔ یعنی یہ حدیث ہے، اس پہ آپ جتنی گفتگو کرنا چاہیں کر سکتے ہیں، جون سا کام بھی آپ کرنے لگیں گے آپ کی نیت دیکھی جائے گی۔ آپ نماز جمعہ پڑھنے کے لیے آئے ہیں،
اگر تو آپ اللہ کو خوش کرنے کے لیے آئے ہیں، اللہ کو راضی کرنے کے لیے آئے ہیں، تو اللہ تعالیٰ آپ کو اس پہ اجر عطا فرمائے گا۔ اور اگر لوگوں کو دکھانے کے لیے آئے ہیں اور جو مقصود ہے اللہ تعالیٰ کی ذات مقصود نہیں ہے، اللہ کی رضا مقصود نہیں ہے، تو پھر اس جمعے کا فائدہ نہیں۔ تو آپ جون سا عمل بھی کریں گے اس میں آپ کی نیت دیکھی جائے گی۔ ایک شخص جو ہے مسجد کے باہر آتا ہے اور آ کر جو ہے قلعہ جو ہے اس کو گاڑ دیتا ہے، اور دوسرا شخص آتا ہے اسے اکھاڑ دیتا ہے۔ علماء لکھتے ہیں کہ ایک آیا، اس نے قلعہ اس لیے گاڑا کہ کوئی آئے گا مسافر آ کر سواری باندھ لے گا، اور جس نے اکھاڑا ہے اس کی نیت یہ ہے کہ کوئی یہاں سے گزرے گا، اس کے ساتھ ٹکرائے گا اور ظاہر ہے زخمی ہو جائے گا۔ تو علماء لکھتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ دونوں بندوں کو جو ہے وہ ثواب عطا فرمائے گا۔ کیوں بھائی؟ کیوں دونوں کو ثواب ملے گا؟ اس لیے کہ دونوں بندوں کی نیت صحیح ہے، دونوں بندوں کی نیت صحیح ہے۔ تو اگر آپ انما الاعمال بالنیات ان الفاظ پہ گفتگو کرنے لگیں تو گفتگو آپ کرتے جائیں گے، لیکن جو ہے علیہ الصلوۃ والسلام کی اس حدیث کا جو ہے وہ مفہوم جو ہے، اس کی تفسیر جو ہے، اس کی جو شرح جو ہے وہ ختم نہیں ہو پائے گی۔ اس لیے علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اللہ تبارک تعالیٰ نے مجھے جامع کلام عطا فرمایا ہے، یہ کسی اور نبی کو عطا نہیں ہے۔ فرمایا یہ اللہ تبارک تعالیٰ نے مجھے ہی عطا فرمایا ہے، اور باقی نبیوں پر اللہ نے یہ 6 باتوں پر مجھے فضیلت دی ہے۔ ایک تو اللہ تعالیٰ نے مجھے جامع کلام عطا فرمایا ہے، اور دوسرا فرمایا اللہ تبارک تعالیٰ نے میری روب کے ساتھ مدد کی ہے۔ یعنی علیہ الصلوۃ والسلام ابھی تشریف کوئی دشمن حضور کا دور ہی ہوتا تو اس کے دل میں علیہ الصلوۃ والسلام کا اللہ تبارک تعالیٰ روب ڈال دیتا، اور اس کے اندر جو ہے وہ خوف طاری ہو جاتا۔ یہاں تک ایک شخص تھا علیہ الصلوۃ والسلام آرام فرما رہے تھے، اس نے جو ہے وہ تلوار جو ہے سامنے جو ہے وہ کر دی، تو علیہ الصلوۃ والسلام سے فرمانے لگا، جی بتائیں آپ کو کون بچائے گا مجھ سے؟ تو فرمایا میرا اللہ مجھ سے بچائے گا۔ تو اسی وقت اس پر روب طاری ہوا اور ہاتھ سے اس کے جو ہے وہ تلوار گر گئی۔ تو علیہ الصلوۃ والسلام نے شاہ فرمایا ایک تو جامع کلام مجھے اللہ نے عطا فرمایا ہے، دوسرے نمبر پہ فرمایا کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے میری روب کے ساتھ مدد کی ہے، یہ بھی باقی نبیوں کو شان نہیں ملی، اللہ نے یہ مجھے ہی شان عطا فرمائی ہے۔ اور تیسرے نمبر پہ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اللہ تبارک تعالیٰ نے میرے لیے ساری زمین کو اعلیٰ طہارت بنا دیا ہے، اور ساری زمین کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے لیے سجدے کی جگہ بنا دیا۔ یہ شان تو حضور کی ہے، لیکن حضور کی شان کے صدقے حضور کی امت میں بھی بڑا کرم ہے۔ میں کہتا ہوں بڑا ہی کرم ہے۔ آپ اندازہ لگائیں، پہلے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام جو امتیں تھیں ان کی مخصوص جگہ تھی عبادت کی، یعنی ان کی ایک مخصوص جگہ تھی، وہیں عبادت کر سکتے تھے، دوسری جگہ بھی عبادت نہیں کر سکتے تھے۔ یہاں تک کہ بعض امتیں ایسی گزری ہیں جو اپنی عبادت گاہیں جو ہے اپنے ساتھ لے کر جاتے ہیں، اور وہ خاص تھی کہ اسی میں آپ عبادت کر سکتے ہیں، کہیں اور جگہ پہ آپ عبادت نہیں کر سکتے۔ لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ نے شان کیسی عطا فرمائی ہے، فرمایا اللہ تبارک تعالیٰ نے میرے لیے ساری زمین کو طہارت گاہ بھی بنا دیا ہے، اور ساری زمین کو سجدہ کی جگہ بھی بنا دیا ہے۔ یعنی کوئی شخص جو ہے اگر کھیتوں میں پانی دے رہا ہے اذان نماز کا وقت ہو جاتا ہے، تو وہیں وہ وضو کرے اور وہیں اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے نماز کا ثواب عطا فرما دے۔ تو ساری زمین، یہاں تک کہ آپ سفر کر رہے ہیں، آپ کے پاس پانی نہیں ہے، پانی نہیں ہے آپ کے پاس، تو اگر پانی نہیں ہے تو آپ زمین پر ہاتھ ماریں، اپنے چہرے پہ پھیر لیں، زمین پہ ہاتھ ماریں، اپنے جو ہے وہ کونیوں سمیت جو ہیں ہاتھوں کا مسح کر لیں، تو فوراً آپ اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو جائیں، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی نماز کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے گا۔ حضور نے فرمایا یہ اللہ نے مجھے ہی شان عطا فرمائی ہے، کسی اور نبی کو یہ شان عطا نہیں فرمائی کہ جتنی زمین ہے ساری زمین کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے لیے سجدے کی جگہ بھی بنا دیا ہے، اور میرے لیے طہارت کی جگہ بھی بنا دیا۔ یہ 3 شانیں علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمائی۔ چوتھی شان علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے لیے مال غنیمت کو حلال کر دیا ہے۔ اب سوال پیدا ہوگا مال غنیمت کس کو کہتے ہیں؟ مال غنیمت جو ہے
کافر اور مسلمانوں کے درمیان جو جنگ ہوتی، مسلمان جو ہے کافروں کے ساتھ جنگ میں جو مال مسلمان ان سے جو ہے وہ چھین لیتے تو اس مال کو مال غنیمت کہا جاتا ہے، اس مال کو مال غنیمت کہا جاتا ہے۔ مال غنیمت جو ہے، جو پہلے انبیاء آئے ان کے لیے حکم یہ تھا کہ مال غنیمت جتنا اکٹھا ہوتا وہ ایک جگہ پہ اس کو اکٹھا کرتے، اور اکٹھا کرنے کے بعد جو ہے وہ ایک آگ آتی اور اس مال غنیمت کو جلا کر راکھ کر دیا کرتے تھے۔ پہلے نبی میں یہ تھا، لیکن علیہ السلام نے ارشاد فرمایا میری وجہ سے امت محمدیہ پر اللہ نے اتنا کرم کیا ہے کہ مال غنیمت کو بھی ان کے لیے حلال کر دیا ہے، یعنی وہ جلانا پڑتا تھا، وہ آگ اس کو مال غنیمت کو جلا دیتی تھی، لیکن فرمایا میری امت جو ہے یہ جنگ کریں گے کافروں کے ساتھ، اور کافروں کا جو مال جو ہے ان کے ہاتھ آئے گا وہ بیٹھ کر کھائیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے میری وجہ سے ان پر یہ مال غنیمت کو حلال کر دیا ہے۔ 4 باتیں ہو گئیں۔ حضور نے فرمایا 6 وجوہ پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے باقی نبیوں پر فضیلت عطا فرمائی ہے۔ 5واں علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے ساری مخلوق کے لیے نبی بنا کے بھیجا ہے، یعنی حضور علیہ السلام تمام جہانوں کے لیے رحمت بن کے آئے ہیں، تمام جہانوں کے لیے نبی بھی بن کے آئے ہیں۔ جتنی مخلوق ہے، جن لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جتنی مخلوق کو اللہ نے پیدا فرمایا ہے وہ ساری مخلوق کے جو نبی ہیں وہ آقا علیہ السلام ہیں۔ یہ باقی نبیوں کو شان حاصل نہیں ہے۔ کوئی شخص جو ہے وہ ایک ملک کا نبی بن کے آیا، کوئی شخص جو ہے، کوئی اللہ کا نبی جو ہے وہ 2 ملکوں کا نبی بن کے آیا، اور کوئی جو ہے وہ آدھی دنیا کا جو ہے وہ نبی بن کے آیا۔ لیکن ہمارے آقا کی شان یہ ہے کہ حضور علیہ السلام تمام مخلوق کے لیے نبی بنا کر تشریف لائے۔ حضور نے فرمایا یہ شان کسی نبی کو حاصل نہیں، یہ کسی اور نبی کو حاصل نہیں ہے۔ حضور نے فرمایا یہ شان اللہ نے مجھے ہی عطا فرمائی ہے۔ اور 6ٹھی بات علیہ السلام نے جو بیان فرمائی، علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے خاتم النبیین بنا کے بھیجا ہے، میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا، میں خاتم النبیین ہوں۔ آدم علیہ السلام سے پہلے کوئی نبی نہیں ہے، اور حضور علیہ السلام کے بعد کوئی نبی نہیں ہے، کوئی نبی نہیں آ سکتا۔ یاد رکھ لیں، کوئی کہے میں ذلی نبی ہوں، کوئی کہے میں بروزی نبی ہوں، کوئی نبی حضور کے بعد، یہاں تک کہ ہمارے علماء نے لکھا ہے وہ کہتے ہیں آپ یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ یہ جھوٹا نبی ہے۔ کسی کو یعنی آپ کہیں کہ یہ قادیانی جو ہے جھوٹا نبی ہے، بھئی نبی جھوٹا ہوتا ہی نہیں ہے، آپ جو ہے اسے جھوٹا تو کہہ سکتے ہیں، لفظ نبی اس کے ساتھ نہیں بول سکتے۔ اور یہاں تک کہ ہمارے علماء کی یہاں تک احتیاط ہے، یہاں تک ہم حنفی لوگ ہیں، اور امام اعظم ابو حنیفہ علیہ رحمہ کے زمانے میں بھی ایک شخص نے جو ہے وہ نبوت کا دعویٰ کیا، کیونکہ حضور نے فرمایا کذابون ثلاثون، فرمایا میرے بعد 30 جھوٹے آئیں گے اور ہر کوئی ان میں سے گمان کرے گا میں نبی ہوں، میں نبی ہوں، لیکن حضور نے فرمایا انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، اللہ نے مجھے خاتم النبیین بنا کے بھیجا ہے، میرے بعد کوئی نبی آ ہی نہیں سکتا، آ ہی نہیں سکتا۔ تو ہمارے بزرگوں کی احتیاط دیکھیے گا۔ امام اعظم ابو حنیفہ علیہ رحمہ جن کے نام پر ہم حنفی کہلاتے ہیں، آپ کے زمانے میں کسی نے نبوت کا دعویٰ کر دیا، کہا معاذ اللہ میں نبی ہوں، تو آئے میرے ساتھ بات کریں، میں آپ کو اس پہ دلائل دیتا ہوں کہ معاذ اللہ میں کیا ہوں، نبی ہوں۔ امام اعظم کا فتویٰ سنیے گا۔ امام اعظم ابو حنیفہ علیہ رحمہ فرمانے لگے، آپ فرمانے لگے جون سا بندہ اس بندے سے یہ دلیل مانگے گا کہ یہ بتا تو معاذ اللہ نبی ہے یا نہیں، فرمایا وہ بھی کافر ہو جائے گا۔ تجھے حضور کی زبان پہ اعتبار نہیں، تو اس سے پوچھتا ہے دلیل دے تو نبی ہے یا نہیں؟ تجھے نہیں پتا کہ جب حضور نے کہہ دیا ہے کہ انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میں خاتم النبیین ہوں اور میرے بعد کوئی نبی آ ہی نہیں سکتا، تو پھر اس سے دلیل مانگتا ہے کہ تو بتا معاذ اللہ تو نبی ہے یا نہیں ہے؟ فرمایا وہ اس سے دلیل مانگے گا، فرمایا مسلمان رہے گا ہی نہیں، وہ بھی کافر ہے اور اس سے دلیل مانگنے والا بھی کافر ہو جائے گا۔
اس لیے ختم نبوت جو ہے یہ بڑا حساس مسئلہ ہے۔ آج کل جو ہے علیہ السلام کی ذات کے اعتبار سے حضور کی ختم نبوت پر ٹاکے ڈالے جاتے ہیں، اور کوئی نہ کوئی بندہ تیار کیا جاتا ہے معاذ اللہ، کافر لوگ یہود و نصارہ سے تیار کرتے ہیں، اور تیار کر کر جو ہے وہ کہتے ہیں کہ مسلمانوں کے اندر جو ہے فتنہ ڈالا جائے۔ تو یہ جو مرزا غلام احمد قادیانی ہے، یہ بھی انگریزوں نے تیار کیا اس کو، اور پہلے اس نے کہا کہ میں محدث ہوں، اس کے بعد محدث کے بعد یہ دیکھا کہ کچھ لوگ میرے ساتھ مل گئے ہیں، میرا حلقہ حبا بن گیا ہے، پھر کہا میں مجدد ہوں۔ پیسہ تھا، لوگ تو آج اب پیسے سے لوگ ایمان بیچ دیتے ہیں، حالات ہیں ایسے۔ میں بہت سے لوگوں کا آپ کو بتا سکتا ہوں کہ جو صرف اور صرف جرمن اس لیے گئے مال لینے کے لیے کہ وہ قادیانی ہو گئے، اور قادیانی ہو کر جو ہے جرمن کا ویزا لینے کے لیے جو ہے ایمان انہوں نے برباد کر دیا۔ تو وہ ان کا طریقہ کار ہے۔ تو اس نے کہا جی پہلے میں جو محدث ہوں، پھر اس نے کہا میں مجدد ہوں، اور جب دیکھا کہ لوگ کافی مل گئے ہیں، پھر اس نے دعویٰ کیا کہ میں امام مہدی ہوں۔ امام مہدی دیکھا کہ نہیں اتنا فرق پڑا، ٹھیک ہے، ایمان والے تو بہت کم ہیں، حالات ہی ایسے ہیں جس دور سے ہم گزر رہے ہیں۔ پھر اس نے کہا میں مسیح موعود ہوں، کہ عیسیٰ علیہ السلام نے آنا تھا، میں آ گیا ہوں۔ اور معاذ اللہ بعد میں اس نے کہہ دیا کہ معاذ اللہ میں کیا ہوں، نبی ہوں، پہلے ذل نبی، میں بروزی نبی۔ تو ایسے کرتا کرتا وہ نبوت کا دعویٰ کر گیا، اور اس کو ماننے والے آج بھی موجود ہیں، اور وہ لاکھوں کروڑوں روپے خرچ کر کے مسلمانوں کے ایمان کو برباد کر رہے ہیں۔ میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا اپنے بچوں کو یونیورسٹیز کالج میں بھیجنے سے پہلے ضرور دیکھا کریں، بہت سے بچے اپنے ایمان برباد کر چکے ہیں۔ اس کو پڑھانے والا کون ہے، وہاں جو ہے وہ پرنسپل کون ہے، اور اس کا عقیدہ کیا ہے، ضرور دیکھا کریں، پھر بچوں کو جو ہے ان علوم کی طرف جو ہے لے کر جائیں۔ ورنہ سب سے قیمتی مسلمان کے پاس اگر کوئی چیز ہے وہ ایمان کی دولت ہے۔ اگر ایمان کی دولت چھن گئی تو سمجھ لیں دنیا بھی برباد ہے، آخرت بھی برباد ہو جائے گی۔ اللہ تبارک تعالیٰ ہم سب کو دین متین کی سمجھ عطا فرمائے، اور صراط المستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ